ایک گردے کا ریٹ جو ہے اس مافیا کی دنیا میں کتنا ہے آپ کے مطابق؟ 50 لاکھ سے لے کے 55 لاکھ اور پھر 1 کروڑ تک بھی یہ بات چلی جاتی ہے. کبھی آپ کو پتہ چلے کوئی ٹرانسپلانٹ کروا رہے ہیں کر رہے ہیں تو ایسے چکروں میں نہیں پڑنا. ہو سکتا ہے آپ کو بکرے کا گردہ لگا دیں کہ آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے گھر والوں کو لے جاتے ہیں, مریض کو لے جاتے ہیں. کوئی پشاور ہے, کوئی گجرات ہے, کوئی کہاں سینٹر بنے ہوئے ان لوگوں نے یہ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں اندر کھاتے. مافیا ہے, سیدھی سی بات ہے. مافیا نے آپ سے رابطہ کیا واقعی؟ ہاں واقعی رابطہ کیا اور مجھے کہا گیا کہ آپ ہمیں پیشنٹ دیں, ہم آپ کو اس کا ریوارڈ دیں گے. خبردار, اگر آپ گردوں کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتے یا بر وقت علاج نہیں کراتے تو آپ کا گردہ ضائع بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو بڑی پریشانی بھی بن سکتی ہے. گردوں کے معاملے میں احتیاط کیا ہے, بیماری لگتی کیسے ہے, اور خاص طور پر آج کل یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ گردہ مافیا جو ہے یہ بڑا ایکٹیو ہے اور بیماری بعض دفعہ کوئی اور ہوتی ہے لیکن جب آپ آپریٹ کراتے ہیں تو آپ گردے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. ایک ویڈیو بھی سامنے آئی, مشکوک سی ویڈیو تھی, بعد میں پتہ چلا کہ اپینڈکس ہے. حقائق جاننے کے لیے ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب کے کلینک پر آئے ہیں, ان سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ علاج معالجہ کس طرح کرتے ہیں اور یہاں بھی کوئی معاملہ کیا مشکوک تو نہیں ہے, آپ علاج کس طرح کرتے ہیں اور یہ مافیا کا چکر کیا ہے. دیکھیں جی, یہ واقعہ ہے کہاں تک سچا ہے کہاں تک جھوٹا ہے, لیکن اس میں حقیقت ہے کہ ایسا مافیا موجود ہے پاکستان کے اندر جو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں اور اندر کھاتے ہو رہے ہیں. بہت سختی بھی ہے لیکن پھر بھی یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو پریشان ہوتے ہیں بیچارے, جو چاہ رہے ہوتے ہیں ان کا ٹرانسپلانٹ ہو جائے, ہونا بھی چاہیے. پہلی بات تو پاکستان کے اندر ٹرانسپلانٹ ہونا چاہیے, یہ ایک اچھی بات ہے. باہر کے ملکوں میں رہا ہوں, امریکہ, انگلینڈ وغیرہ, وہاں پہ دیکھا ہے کہ وہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں, ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں, دف بجا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا گردہ مل گیا ہے ہمارے بھائی سے, میرے والد سے, میری والدہ سے. وہ گردہ دینا چاہیے ایک دوسرے کو, لیکن بہرحال یہاں کیونکہ بین ہے, اپنا رشتہ داروں کے علاوہ آپ ٹرانسپلانٹ نہیں کر سکتے. ہم جیسا بندہ کو بات کرے تو بات اور ہے, لیکن آپ ڈاکٹر ہو کے یہ بات کر رہے ہیں کہ مافیا موجود ہے. ایسا بالکل موجود ہے. مجھے 22 سال ہو گئے یہ ادارہ چلاتے ہوئے. مجھے کچھ عرصہ پہلے بلایا گیا اور مجھ سے رابطہ کیا گیا کہ آپ کے پاس اتنا رش ہوتا ہے مریضوں کا, پورے پاکستان میں آپ علاج کرتے ہیں, تو آپ ہمیں مریض دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کس نے رابطہ کیا, کون لوگ ہیں یہ؟ بس یہ مافیا ہے, سیدھی سی بات ہے. مافیا نے آپ سے رابطہ کیا واقعی؟ ہاں واقعی رابطہ کیا اور مجھے کہا گیا کہ آپ ہمیں پیشنٹ دیں, ہم آپ کو اس کا ریوارڈ دیں گے. آپ ٹرانسپلانٹ کہاں بھیجتے ہیں لوگوں کو؟ میں نے کہا جی میں کبھی SIUT یا مختلف ادارے ہیں جہاں اچھے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. کراچی میں ہے, ہمارے پاکستان کے اندر لاہور میں بھی جو ادارہ ہے PKLI, اور بھی ادارے ہیں جن کو اجازت ہے جو کر سکتے ہیں ٹرانسپلانٹ. تو میں اکثر ان لوگوں کو بھیجتا ہوں ادھر ہی. انہوں نے بولا آپ کو کیا ریوارڈ ملتا ہے؟ میں نے کہا کوئی ریوارڈ نہیں ہے, وہ ہم تو اللہ کی خاطر کرتے ہیں کہ بندوں کا بھلا ہو جائے. لیکن شکر الحمدللہ ہم نے کوئی غلط کام کبھی کیا نہیں, آج تک نہ کریں گے. ایسا میں ایک چیز پوچھوں گا, ذرا ریوارڈ کی بات ہوئی تو ریوارڈ پہ انہوں نے آپ کو کوئی آفر بھی کی ہوگی, کتنی, اگر آپ بتانا مناسب سمجھیں, کتنی آفر انہوں نے آپ کو کی کہ اتنے پیسے آپ کو دیتے ہیں یا یہ چیز دیتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ہاتھ ملا لیں؟ دیکھیں جی, ہم ایک NGO چلا رہے ہیں, فری ڈیالسس سینٹر چلا رہے ہیں, تو انہوں نے بولا جو آپ کا ادارے کا خرچہ ہے وہ ہم اٹھا لیں گے, اس ادارے کا جو جہاں جہاں ہمارے ڈیالسس سینٹر ہیں, تو آپ ہمیں ایسے پیشنٹ دیں جو ٹرانسپلانٹ کرانا چاہتے ہیں. ابھی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا ہو گیا کہ پاکستان کے اندر ابھی بہت سختی ہوئی اس معاملے کے اندر. کیوں ہو کیا رہا تھا کہ جیسے ابھی یہ واقعہ ہوا ہے بچوں کے ساتھ, ہوا ہے واقعہ اللہ بہتر کہ اپینڈکس کا نام لے لیا گیا ہے, اب بچوں کو اٹھایا گیا ہے, جو ویڈیو چل رہی ہے معاشرے کے اندر میڈیا میں. ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی, میں نے بھی دیکھی, دیکھ کے ثبوت میرے پاس نہیں ہے کہ وہ کیا ہوا ہے, بہرحال ویڈیو ضرور ہے. ہاں میں بھی اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن ہو رہا ہے اس طرح. اب یہ کہاں کا واقعہ ہے اور کہاں کا یہ واقعات ہو رہے ہیں, جو مجھے علم میں ہے, میرے علم کے اندر ہے اس کام کے اندر, کہ آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے گھر والوں کو لے جاتے ہیں, مریض کو لے جاتے ہیں. کوئی پشاور ہے, کوئی گجرات ہے, کوئی کہاں سینٹر بنے ہوئے ان لوگوں نے, یہ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں اندر کھاتے. اب وہ چاہیے ٹیشو میچ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے تو وہ ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں. بہرحال یہ ایک مافیا ہے جو کام کر رہا ہے اس وقت بھی. ایک گردے کا ریٹ جو ہے اس مافیا کی دنیا میں کتنا ہے آپ کے مطابق؟ 50 لاکھ سے لے کے 55 لاکھ اور پھر 1 کروڑ تک بھی یہ بات چلی جاتی ہے جو اندر کھاتے. لیکن دکھ والی بات یہ ہے کہ ٹیشو میچ ہو نہ ہو, میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ پتہ نہیں کیا کون سا گردہ لگا دیں, کسی کا بھی گردہ لگا دیں. میں اکثر لوگوں کو سمجھانے کے لیے خاطر کہہ رہا ہوتا ہوں اپنے مریضوں کو کہ آپ نے ان کاموں میں نہیں پڑنا. کبھی آپ کو پتہ چلے کوئی ٹرانسپلانٹ کروا رہے ہیں کر رہے ہیں تو ایسے چکروں میں نہیں پڑنا. ہو سکتا ہے آپ کو بکرے کا گردہ لگا دیں, صرف سمجھانے کے لیے. ایسا بھی ہو جاتا ہے؟ ہوتا نہیں ہے, لیکن میں اپنے مریضوں کو پیچھے ہٹا رہا ہوتا ہوں کہ وہ اس طرف نہ چلے جائیں. ہمیں جینون ہی ٹرانسپلانٹ کروانا ہے. ابھی تو ہیلتھ کارڈ میں بھی ہمیں پیسے مل گئے ہیں, شناختی کارڈ میں,
اور بھی ہمارے بہت کم ریٹ پہ بھی ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، تو اس طرف آنا چاہیے۔ گردے کو بیماری سے کیسے بچانا ہے، احتیاط کیا ہے، علاج آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، ہم ہربس کے ذریعے علاج کر رہے ہیں اور لوگوں کے ڈائلسس کو ڈیلے کر رہے ہیں کئی سالوں تک، 10 سال، 15 سال، 20 سال۔ ہارورڈ کو یہ ریسرچ ہم دے آئے ہیں اور 50 لوگ انہوں نے مانگے، وہ 50 لوگوں کا ڈیٹا بھی میں دے آیا ہوں۔ سر کیا نام ہے آپ کا؟ مقصود احمد۔ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے گردوں کو لے کے؟ میرے گردے مجھے سانس چڑھتا تھا اور میری طبیعت جو تھی بڑی خراب تھی، کریٹینائن بھی بڑھ جاتا تھا، کریٹینائن بھی کم ہو گیا ہے، تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں، 4 سال ہو گئے، شکر اللہ کا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کا جو ہربل علاج ہے اس سے آپ ٹھیک ہوئے؟ اسی سے فرق پڑا۔ اچھا آپ نے بھی کہیں گردہ تو نہیں ٹرانسپلانٹ کرایا ہو، کوئی ایسا معاملہ؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا علاج ہو رہا ہے مجھ سے 5 سال ہو گئے، یہ انگلینڈ سے آیا ہے بچہ اور یہ ابھی تک ماشاءاللہ ڈائلسس سے بچا ہوا ہے، اس کو 5واں سال ہے اور میڈیسن کے لیے بھی آتا ہے، چلا بھی جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، تو یہ بہت بڑا کیس ہے۔ ان کا نام بھی میں نے اسی لسٹ میں ڈلا ہوا ہے، تو اللہ کرے ٹیم آئے ان کو لے کے جائیں۔ انگلینڈ میں آپ کو کوئی ڈاکٹر اچھا نہیں ملا؟ لوگ تو علاج معالجے کے لیے بیرون ملک جاتے ہیں، امیر لوگ تو زیادہ جاتے ہیں، تو آپ وہاں سے علاج معالجہ کرانے کے لیے ڈاکٹر صاحب کے پاس آ گئے ہیں، کیا وجہ ہے، کیسے امپریس ہوئے؟ جی سو بیسیکلی میں 2020 سے آ رہا ہوں، مجھے اب 5 سال ہو گئے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس آتے ہوئے، اور لنڈن میں بھی میں نے علاج کرایا لیکن ادھر کوئی تھا نہیں اس طرح کا علاج۔ اس مسئلے کا علاج دنیا میں ہے ہی نہیں۔ تو باہر لوگ پھر کیا کرنے جاتے ہیں علاج کے نام؟ نہیں، اس سے لیے نہیں جاتے، گردوں کے لیے نہیں جاتے، اور علاج کے لیے جاتے ہوں گے، گردوں کے لیے پتہ ہے علاج ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں ہربس کے اندر ہم 10 سال بھی روک لیتے ہیں لوگوں کو، 20 سال بھی روک لیتے ہیں۔ میرے پاس آج آپ کے آنے سے پہلے ایک پیشنٹ آئی ہوئی تھی، 22 سالوں سے ان کا علاج ہو رہا ہے، 22 سالوں سے شہین نام ہے ان کا، ابھی تک وہ ڈائلسس بھی نہیں گئی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھ لیجئے گا، پتہ ہے کیا، یہ نہ ہو کہ بعد میں پتہ چلے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اتنے ہزار گردے جو ہیں وہ نکال کے سیل کر دی ہیں۔ ہم تو یہ کرتے نہیں ہے کام نا، ہم تو علاج کرتے ہیں ڈائلسس کا۔ تو اگر میں اس بھائی کا چیک کر لوں کہ یہ نہ ہو کہ گردہ آپ نے پہلے ہی نکالا ہو، کہاں نکال کے تو بندہ رہ ہی نہیں سکتا، ٹھیک نا؟ تو لگے ہوئے دونوں گردے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، یہ ٹرانسپلانٹ سے بچ گیا ہے۔ آپ کے بیٹے کا علاج یہاں پہ بہتر ہو رہا ہے یا وہاں پہ بیرون ملک اچھا ہو رہا ہے؟ نہیں، یہاں پہ ڈاکٹر صاحب سے یہاں پہ اچھا ہو رہا ہے۔ ہم آ رہے ہیں 4-5واں سال ہے ہمارے، تو ادھر سے ادھر ٹرانسپلانٹ کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ اچھا انہوں نے کہا تھا ٹرانسپلانٹ ہو جائے گا، ایک آپ بچے ہو، آپ جائیں پیرنٹس کے پاس، تو فریز کر کے آ گیا اسٹڈی، تو پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس۔ آپ نے تو مجھے بھی حیران کر دیا، لوگ بیرون ملک جاتے ہیں، آپ ادھر سال مطلب تھوڑی چھٹی لے کے واپس گیا ڈاکٹر صاحب سے دوائی لے کے، ٹھیک ہو کے، تو وہاں واقعی حلفن آپ یہ کہیں کہ واقعی باہر سے آپ آئے، واقعی ایسا؟ کر کے اسٹڈی آیا ہے وہاں سے۔ اچھا بہت زیادہ پیسے تو نہیں ڈاکٹر صاحب لیتے؟ نہیں بالکل ٹھیک، کتنے لیتے؟ دوائی کے لیتے ہیں بس۔ اچھا دوائی کے صرف پیسے؟ ہاں جی، باقی ڈائلسس فری ہیں۔ یہ تو ڈاکٹر صاحب بڑی بات ہے، یا تو ایسا ہے کہ یا تو سارے مریضوں کو آپ نے پہلے بتایا ہوا ہے کہ CD42 والے آ رہے ہیں اور ہم نے بتانا ہے کہ سب اوکے ہے۔ بہرحال آپ کے پیشنٹ آپ سے بڑے مطمئن ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اور کوئی پیغام دینا چاہیں گردوں کے علاج کے حوالے سے اور اپنے جو طریقہ علاج آپ کا ہے؟ اگر اللہ نہ کرے کریٹن بڑھ گیا ہے، یوریا بڑھ گیا ہے، تو اس کو روکا جا سکتا ہے 5 سال، 4 سال، 10 سال، 20 سال۔ اس کا ایک میتھڈ ہے ہمارے پاس، ہم نے الکلائن پہ کام کیا ہے، ایسڈ پہ کام کیا ہے، پی ایچ ویلیو کو ہم بڑھاتے ہیں جو کم ہو چکی ہوتی ہے باڈی کی، اور ہم ایسڈ کو کم کرتے ہیں، اور الکلائن جب زیادہ کرتے ہیں تو ایسڈ کم ہوتا ہے، یہ یوریا کریٹن ایسڈ ہے، یہ سب چیزیں نیچے آنی شروع ہو جاتی ہیں اور ہم وہاں پہ اس کو روک لیتے ہیں۔ تو آپ یقین کریں مناظر بھی، اس میں کوئی اسٹیرائڈز نہیں ہے، پیور ہربز ہیں، اور اسٹیرائڈز کبھی بھی گردوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے، ہمیشہ گردوں کو ڈیمیج کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا یہ میتھڈ چل رہا ہے کام پچھلے 22 سالوں سے۔ یہ تو ڈاکٹر صاحب آپ کا دعویٰ ہے، اگر کہیں کوئی ایسا ادارہ آپ کے سسٹم کو یا آپ کی ادویات کو چیک کرنے پہنچ جائے اور وہاں کچھ ثابت ہو جائے، کیا آپ انشور ہیں اس میں، آپ کی چیزیں ساری اوکے ہیں، آپ کی دوائی ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، یہ بالکل ہم 100% اوکے ہیں، اتنا بڑا چینل پہ ہم بات کر رہے ہیں، دیکھا بھی گیا ہے، چیک بھی ہوئی ہے، امریکہ میں ادھر بھی چیک ہوئی ہے میری میڈیسن، پاکستان کے اندر PCR میں، PCSR میں، جتنے ادارے ہیں وہاں چیک ہوئی ہے، یہ پیور ہربز میڈیسن ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے کچھ اسٹیرائڈز بن جائے دنیا میں، کوئی آ جائے جس کو بندہ کھائے اور ڈائلسس سے بچ جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ مناظر بھائی کہ ہم کو 250 لوگوں کا ڈائلسس کر رہے ہیں یہاں پہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ ہربل ادویات استعمال کراتے ہیں اور باقی بھی بہت سارے حکماء ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں، ان میں اور آپ کے طریقہ علاج میں کیا فرق ہے دونوں میں؟ دیکھیں جی فرق کوئی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو ہمارے جتنے بھی ہومیو ڈاکٹر ہیں یا حکماء حضرات ہیں، وہ سبھی مرضوں کے ڈاکٹر ہیں، سبھی مرضوں کے حکیم ہیں، وہ سر درد بھی ہے، وہ بخار بھی ہے، وہ جگر کے بھی حکیم ہیں، ڈاکٹر ہیں، گردوں کے بھی ہیں، شوگر کے بھی ہیں، سارے مرضوں کا ان کے پاس علاج ہے۔ میرے پاس ایک ہی علاج ہے، وہ ہے گردوں کا،
میں بیسک گردوں پہ کام کر رہا ہوں پچھلے 22 سالوں سے، اسی پہ محنت کر رہا ہوں، اسی پہ میری ریسرچ ہے، میرے استادوں کی، میری ٹیم کی. ہم اور شعبوں پہ کام نہیں کر رہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اس ٹائم پاکستان کے اندر 110 ڈیلسس مشینیں لگائی ہوئی ہیں. میں نے ریسرچ بھی امریکہ کو دی ہے. دکھائیں کوئی ایک انڈین ڈاکٹر پاکستان سے کوئی دکھا دے جس نے ریسرچ دی ہو اور کام کیا ہو. تو ہمارا یہ ڈفرینٹ ہے. چلیے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے مفید معلومات دی. جو گردوں کے پیشنٹ ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سن کے ان کو بھی رہنمائی ملی ہوگی، اور خاص طور پہ جو انہوں نے کہا کہ وہ پیسے کا لالچ نہیں کرتے، حالانکہ مافیا نے ان سے رابطہ کیا اور اگر وہ چاہتے تو وہ کروڑوں روپے کما سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. وہ کہتے ہیں ہم خدمت کر رہے ہیں. اور یہاں پر بھی یہی دیکھا کہ لوگ سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو علاج معالجہ ہے اس پہ کوئی خاص پیسے نہیں لگتے، صرف دوائی کے معمولی سے پیسے ہیں. آپ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اپنے میزبان مناظر علی کو اجازت دیں، دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.